اور مائک آپریٹر صاحب آپ کو مائک میں طاقت نہیں ہوگی. حال بولیے سبحان اللہ. میرا آپ کا رب قدیر قرآن رقیب قرآن رشید میں اعلان فرماتا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. او میرے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کے بھیجا ہے. حاضر و ناظر بنا کے بھیجا. ہم نے آپ کو شاہد و مبشر و بشیر و نذیر بنا کے بھیجا ہے، اور اپنی طرف ہم نے دعوت دینے والا بنا کے اپنے حکم سے بھیجا ہے. وسراجا منیرا، آپ کو ہم نے چراغ بنا کے بھیجا. چراغ کا معنی ہوتا ہے روشنی کرنے والا. چراغ کا کام روشنی کرنے والا، چراغ کا کام اجالا کرنے والا. میرا نبی روشن ہو کے آیا ہے، میرا نبی چراغ بن کے آیا ہے. اللہ فرماتا ہے وسراجا منیرا. اگلا آیت کا ٹکڑا بتا رہا ہے منیرا کا معنی ہے، یعنی سراج کا معنی ہے روشن چراغ، روشن چراغ روشنی کرنے والا. لیکن منیرا کا معنی آتا ہے کہ جو روشن سے مل جائے وہ بھی روشن ہو جائے. آؤ لوگوں کس طریقے سے میرے آقا سید کونین کی پیاری ماں حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ زاہدہ ام المومنین ہم مومنوں کی ماں جناب حضرت آمنہ آپ فرماتی میرا لال میرا لجپال مجھے دور دل کی باتیں نہیں کرنا، میرے پاس میں وقت بڑا کم ہے. جی لگا کے بولے یا رسول اللہ، اور کر کے بولتے یا رسول اللہ. میرے نبی کی پیاری ماں جی حضرت آمنہ فرماتی میرا لال میرا لجپال میرا سونا میرا مکی میرا مدنی میرے شکم میں آئے. میرے شکم میں 9 مہینے مکمل میرا لال رہا. 9 مہینے میرا لال میرا لجپال میرے شکم میں رہا، مگر مجھے کبھی بھی کوئی تکلیف کوئی پریشانی کا سامنا کرنا نہیں پڑا ہے. حالانکہ عورتوں کے حالات یہ ان دنوں میں ہو جاتے. عورتیں جب حمل سے ہو جاتی ہیں، جب پریگننٹی کا عالم ہوتا ہے تو عورتوں کے حالات یہ ہو جاتے، کبھی سر میں درد ہوتا ہے، کبھی پیٹ میں درد ہوتا ہے، طرح طرح کی تکلیفیں کو سامنا کرنا پڑ جاتا ہے. الٹرا ساؤنڈوں کی ضرورت پڑتی. میرے نبی کی ماں جی آپ فرماتی ہے جس دن سے میرا لال میرے شکم میں آئے مجھے کبھی تکلیف کا سامنا نہیں کرنے پڑا. آپ فرماتی پھر ایک بات اور سنو، آپ فرماتی ہے 9 مہینے مکمل رہے مگر مجھے پتا ہی نہیں چلا. شروع کے دنوں میں مجھے پتا نہیں چلا میں حمل سے ہونے کے بعد میں کہ میں حمل سے ہوں کہ نہیں ہوں، میں حمل سے ہوں کہ نہیں ہوں. لوگوں میں نے کہا نبی کی ماں جی آپ نے یہ تو بڑی بات بول دی، عورت حمل سے ہو اسے پتا نہ ہو، عورت حمل سے ہو پھر اسے پتا نہ ہو کہ میں حمل سے ہوں کہ نہیں ہوں. نبی کی ماں جی پھر آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی؟ آپ فرماتی 9 مہینے میں حمل سے رہی مجھے کوئی تکلیف نہیں. پھر آپ ہی کہتی کہ مجھے پتا بھی نہیں چلا. اب جی لگا کے بولو یا رسول اللہ. میرے نبی کے کمالات میرے نبی کی شانوں پہ قربان ہو جاؤ. حضرت آمنہ فرماتی ہے میرے پہلے مہینے میں اللہ کے پاک پیغمبر جناب آدم علیہ السلام خواب میں آئے. جناب آدم علیہ السلام خواب میں آئے. آنے کے بعد میں کہتے ہیں آمنہ تمہیں مبارک ہو کہ تم نبیوں کے تاجدار کی ماں بننے والی ہو. دوسرے مہینے میں اللہ کے پاک پیغمبر جناب آدم کے بیٹے جناب شیس علیہ السلام آئے. جناب
شیش آئے. آنے کے بعد میں کہنے لگے آمنہ تمہیں مبارک دینے آیا ہوں اس لیے کہ تم 1.25 لاکھ نبیوں کے امام کی ماں بننے والی, نبیوں کے امام کی ماں بننے والی. اس کے بعد میں جناب حضرت نوح علیہ السلام آئے. پھر اس کے بعد والے مہینے میں اللہ کے پاک پیغمبر جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ آئے. جناب حضرت ابراہیم کے بعد میں آپ کے پیارے بیٹے جناب حضرت اسماعیل ذبیح اللہ آئے. جناب حضرت اسماعیل ذبیح اللہ آئے. آپ فرماتی پھر آخری مہینے میں اللہ کا پاک پیغمبر حضرت عیسیٰ روح اللہ آئے. آنے کے بعد میں وہ مجھے بشارت دینے لگے او آمنہ تمہیں مبارک ہو تم آخری نبی کی ماں بننے والی ہو. تم آخری نبی کی ماں بننے والی عمر مجھے صدا لگانی کے ہو سلام تجھ پہ بھی آمنہ, سلام تجھے پہ بھی آمنہ, تیرے لال پر بھی درود ہو, تیری گود کتنی عظیم ہے, تیری گود کتنی عظیم ہے, ملا جس کو ماں ہے تمام ہے. میرے نبی کی پیاری ماں جی حضرت آمنہ آپ فرماتی ہیں اس کے بعد میں 9 مہینے جب مکمل ہو گئے وہ رات آئی جس رات کو علامہ محدث دہلوی محقق رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا جس رات میں آئے وہ رات بڑی رات تھی. میرے آقا جس رات میں آئے وہ رات بڑی تھی. میں نے کہہ دیا ملا جی سامنے آئے بولے بڑی رات تم نے کیسے کہہ دیا؟ اس لیے کہ قرآن نے تو بڑی رات لیلۃ القدر کو کہا ہے, لیلۃ القدر کو کہا اس لیے کہ لیلۃ القدر وہ رات ہے جس رات میں اللہ کا پاک کلام قرآن پاک نازل ہوا ہے. قرآن نازل ہوا. اللہ فرماتا یا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. میں جان رہا ہوں کتنی محنت کرنا پڑ رہی ہے, لیکن ابتدائی شہر ہوتا ہے کہ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. اور تب بول دیں یا رسول اللہ. کئی ربیع الاول شریف کا تقریباً پورا مہینہ گزر گیا پروگرام کرتے ہوئے. 11ویں شریف کے مہینے میں بھی تاریخ ایک آدھ کوئی مشکل خالی ہوں گی ورنہ یہ بھی پر ہے پورا. لیکن میں نے ایک چیز دیکھی, یہ آپریٹر جو مائک میں انگلی کرتا رہے بار بار سمجھیے سب سے اچھا ساؤنڈ بجانے والا ہے. ہم تقریر کرنے آئے نا, اگر ہم تقریر کرتے ہوئے اگر عارف رضا قریشی کی تقریر میں تو سمجھتا ہوں اگر تقریر سننے کے بعد اسٹیج پہ کرسی مل جائے اس کے بعد میں مجمع میں اگر ہنگامہ نہ ہو تو پھر تقریر کرنا بیکار ہے. اور کیا جی لگا کے بول دیں یا رسول اللہ, اور بولیں یا رسول اللہ. وہ بھائی بیٹھے میں جانتا ہوں کہ اس وقت میں کیا بیت رہی ہے, بہت محنت کرنا پڑ رہی ہے, لیکن جی لگا کے بولتے رہیں آپ لوگوں کا ساتھ ملے گا انشاءاللہ اپنی منزل میں پہنچوں گا. جی لگا کے بولے یا رسول اللہ, اور بولے یا رسول اللہ. لیلۃ القدر سب سے فضیلت والی وہ رات ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل قرار پایا ہے. لوگوں یہ قرآن کہتا ہے کہ لیلۃ القدر بڑی رات ہے, مگر علامہ محقق محدث دہلوی آپ فرماتے ہیں او علامہ صاحب آپ بتائیے, آپ نے کہا کہ لیلۃ القدر سے بھی افضل یہ رات ہے, یہ رات لیلۃ القدر سے افضل کیوں ہوئی؟ وہ رات جس رات میں آمنہ کے لال آئے, دونوں جہاں کے تاجدار آئے, نبیوں کے سردار آئے, عبداللہ کے در یتیم آئے, ہم گنہگار امت کے والیوں رکھوالے آئے. وہ نبی آئے جس رات کو علامہ محقق محدث دہلوی امام زرقانی آپ فرماتے ہیں کہ یہ رات جس رات میں میرے آقا آئے وہ رات شب قدر سے بھی شانوں والی ہے, اس لیے کہ رمضان کی رات میں لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا, قرآن آیا ہے, قرآن نازل ہوا اور قرآن مصطفیٰ پہ نازل ہوا.
مصطفیٰ پہ نازل ہوا مگر رارا نبی النور میں دوشنبہ کے دن رات جا رہی تھی صبح آ رہا تھا اندھیرا جا رہا تھا اجالا نہیں بولیں گے اجالا کون سا اجالا یوں سمجھو تاریکی جا رہی تھی نور آ رہا تھا کون سا نور چلو بریلی ذرا تصور میں اعلیٰ حضرت کی نگری میں میرے تاجدار بولے صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا صدقہ لینے نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا میرے آقا سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ سنو کہ رات جا رہی تھی صبح آ رہا تھا اندھیریاں چھٹ رہی تھی اجالا ہو رہا تھا میرے آقا تشریف لائے تو حضرت امام زرقانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ امام محقق محدث دہلوی فرماتے کہ شب قدر سے بھی افضل شب ولادت ہے اس لیے کہ شب قدر میں قرآن نازل ہوا ہے اور لیلۃ المیلاد میں شب ربیع الاول میں قرآن والا تشریف لایا ہے قرآن والا تشریف لایا ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا سید کونین کا کلمہ پڑھنے والوں ذرا سنو تو سنو میرے آقا سید کونین اس دنیا میں تشریف لائے چاروں طرف اجالا ہی اجالا ہو گیا آپ فرماتی 9 مہینے مکمل ہو گئے وہ رات آ گئی جس رات میں میرا لال آنے والا تھا لوگوں کچھ لوگ کہتے ہیں سنی جھگڑالو فسادی ہوتے لوگوں ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس نبی کی شان تم نے کبھی پڑھی ہی نہیں ہے اس نبی کی اگر شانیں پڑھی ہوتی تو مسلمان کو کبھی جھگڑالو نہیں کہہ سکتے فسادی نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ ہم نے قرآن ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جس نبی کی آمد پہ رات میں میرے مصطفیٰ نہیں آئے صبح میں بھی نہیں آئے کوئی سوال کرنے والا سوال کرے گا او مولانا جی پھر رات میں نہیں آئے صبح میں نہیں آئے دن میں نہیں آئے رات میں نہیں آئے تو حضور آئے کب میرے مصطفیٰ نہ رات میں آئے اس لیے کہ میرا نبی اگر رات میں آ جاتا تو رات دن سے کہتی ہو دن میں شانوں والی ہوں اس لیے کہ اللہ کا آخری نبی شانوں والا عزتوں والا رفت والا بلندی والا اللہ کا آخری پیغمبر مجھ میں تشریف لائے اس لیے یہ دن تو افضل نہیں ہے میں تجھ سے زیادہ شانوں والی ہوں اگر دن میں میرے مصطفیٰ آ جاتے تو دن یہ کہتا ہو رات میں تجھ سے افضل ہوں اس لیے کہ کونین کا رکھوالا اللہ کا لاج دلارا اللہ کا خاص پیغمبر اللہ کا آخری نبی محمد الرسول اللہ مجھ دن میں تشریف لائے ہیں مجھ میں تشریف لائے دن و رات میں فساد ہو جاتا دن و رات میں فساد ہو جاتا لوگوں جس نبی کی ولادت یہ سبق دیتی ہے کہ نہ دن میں فساد نہ رات میں فساد کو وہ نبی برداشت کر سکے پھر امت کو اللہ کے نبی بندوں کو فساد کرنا کیسے گوارا کر سکتے ہیں لوگوں پھر آگے بڑھو جی لگا کے بولو یا رسول اللہ اور طرف کے بول دو یا رسول اللہ میرے نبی کی پیاری ماں جی حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ زاہدہ ام المومنین
ام المومنین، آپ فرماتی ہیں 9 مہینے جب مکمل ہو گئے میرا لال لجپال آنے لگ گیا، قریب تھا تیرے میرے پیارے بیٹے کی ولادت ہو جائے۔ اس وقت میں میرے گھر میں کوئی موجود دوسرا انسان نہیں تھا، میں تنہا اپنے گھر میں تھی۔ اس تنہائی میں مجھے 2 فکریں لائق ہونے لگ گئی، مجھے 2 فکریں بڑا حیرانوں ششدر میں مجھے بڑا پریشانی میں ڈالے ہوئے تھی۔ ایک فکر یہ تھی کہ میرے گھر میں چراغ کے لیے ایندھن موجود نہیں تھا، چراغ کے لیے جلانے کے لیے روشنی کرنے کے لیے کوئی چراغ کا انتظام نہیں۔ دوسری فکر یہ تھی کہ میرے گھر میں کوئی ہیلپری کے لیے کوئی دوسری عورت موجود نہیں تھی جو بچوں کی پیدائش کے وقت میں ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو جی لگا کے بولیے یا رسول اللہ۔ آمنہ فرماتی کہ 2 فکریں مجھے پریشان کیے ہوئے تھی۔ ایک فکر تو یہ تھی کہ میرے گھر میں اجالے کے لیے کوئی چراغ موجود نہیں، اور ایک فکر یہ مجھے پریشان کیے ہوئے تھی کہ ایسے وقت میں کہ عورت کے پیدائش کا کسی بچے کا وقت ہو تو اس وقت میں کسی عورت کی ہیلپری کے طور پر ضرورت ہوتی ہے۔ تو میرے گھر میں کوئی نہیں تھا۔ حضرت عبد المطلب حضور کے دادا سرکار کے والد محترم تو دنیا سے پہلے ہی تشریف لے گئے تھے۔ حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، سبحان اللہ، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ میرے نبی کی ماں جی آمنہ فرماتی ہیں میرے لال کی پیدائش کا وقت تھا، مجھے یہ 2 فکریں بڑے پریشان کیے ہوئے تھی، مگر اچانک کیا دیکھتی ہوں میرے گھر کی دیواریں پھٹنے لگ گئی، میرے گھر کی دیواریں پھٹنے لگ گئی، ان پھٹی ہوئی دیواروں سے میرے گھر کی روشنی ہی روشنی ہونا شروع ہو گئی۔ وہ میرے گھر کی دیواریں پھٹی کہ میں اچانک دیکھتی کیوں پھر لمبے لمبے قدوں والی، لمبے لمبے بالوں والی، خوبصورت چہرے والی، خوبصورت آنکھوں والی عورتیں آنے لگ گئی، عورتیں آنے لگ گئی۔ ایک عورت آئی، میں نے کہا آنے والی کون ہو، کہاں سے آئی ہو؟ آنے والی کہتی آمنہ ڈرنا نہیں ہے، پریشان۔ حضرت آمنہ کہتی میں نے عورتوں کو دیکھا اس لیے کہ اس سے پہلے کبھی اتنی حسین اتنی خوبصورت عورت میں نے کائنات میں کوئی دیکھی ہی نہیں۔ جب میں نے یہ عجیب عورت کو دیکھا میرے دل میں گھبراہٹ پیدا ہو گئی، میں حیران و ششدر رہ گئی۔ آپ فرماتی میں حیران پریشان تھی کہ عورت نے کہا آمنہ ڈرنا نہیں ہے، میں جنت سے جناب آدم علیہ السلام کی بی بی حوا آئی ہوں، میں جناب آدم کی بی بی حوا آئی ہوں۔ دوسری آئی کہنے لگی آمنہ میں ہاجرہ جناب اللہ کے نبی اسماعیل کی ماں ہوں۔ تیسری آئی آنے والی کہتی ہیں او آمنہ میں مریم ہوں، اللہ کے نبی جناب حضرت عیسیٰ روح اللہ کی ماں ہو۔ آنے والی ہو کیوں آئی ہو، کس لیے آئی ہو، کہاں سے آئی ہو؟ حضرت آمنہ نے جب اتنا کہا آنے والی کہتی آمنہ تجھے مبارک دینے، تجھے خوشخبری دینے آئے ہیں، اس لیے کہ تو 1.25 لاکھ نبیوں کے تاجدار کی ماں بننے والی ہے، 1.25 لاکھ نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے۔ ہو سلام تجھ پہ بھی آمنہ، ہو سلام تجھ پہ بھی آمنہ، تیرے لال پر بھی درود ہو، تیری گود کتنی عظیم ہے، تیری گود کتنی عظیم ہے، ملا جسے کو ماں ہے تمام ہے۔ میرے نبی کی پیاری ماں جی جناب حضرت آمنہ آپ فرماتی ہیں اس کے بعد میں ایک اچانک خوبصورت ایک اور عورت آئی، میں نے کہا آنے والی کون ہو، کہاں سے آئی ہو؟ بولی آمنہ میں تنہا نہیں آئی ہوں، میں جنت سے حوروں کی ملکہ آئی ہوں، میں تنہا نہیں آئی ہوں، میں جنت سے حوروں کی ملکہ حوروں کو ساتھ میں لے کے آئی ہوں۔ اے آمنہ تجھے
تجھے مبارک دینے آئے ہیں، اس لیے کہ تو سوالات نبیوں کی ماں بن، سوالات نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے، سوالات نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے۔ اس کے بعد میں آپ فرماتی ہیں، حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں کیا دیکھتی ہوں کہ میرے گھر میں میرے چارپائی پہ عجب عجب رنگ والے خوبصورت خوبصورت چونچوں والے پرندے آنے لگ گئے، اور آنے کے بعد میں ان کے چونچوں میں موتی بھرے ہوئے تھے جو میرے چاروں طرف بستر کے بکھیرنے لگ گئے۔ اب لوگوں سنو، کچھ لوگ کہتے ہیں نبی میری طرح ہے، کہتے ہیں نبی میری طرح ہے۔ ابھی آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ، باہر آئیں گے، جی لگا کے بولیے یا رسول اللہ۔ کہتے ہیں حضور ہماری طرح ہے، او لوگوں تمہارے گھروں میں بھی بچے پیدا ہوتے، ہمارے گھروں میں بھی بچے پیدا، اور دو پیروں کے جانور کے گھر میں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جو بولتے حضور میری طرح ہے، حضور میری طرح ہے، میرا نبی آیا تو آسمان سے اللہ کے نبیوں کی بیویاں آئی ہے، اللہ کے نبیوں کی بیویاں استقبال کرنے، جنت کی حوریں، جنت کی حوریں میرے مصطفیٰ کے ابھی آئے نہیں ہیں، ابھی آئے نہیں، ماں کے شکم میں استقبال کیا جا رہا ہے، استقبال کیا جا رہا ہے۔ 12 ربیع النور میں اگر نبی کے نام پہ سنی جھنڈا لگا دے تو دشمنوں کے پیٹ میں جلن، دشمنوں کے سینے چل جاتے ہیں۔ عارف رضا قریشی ابھی پوری بات آپ کو بتائے گا کہ سب سے پہلے نبی کی ولادت پہ، حضور کی آمد پہ سب سے پہلے چلنے والا کون ہے، سب سے پہلے چلنے والا کون ہے؟ آگے بتاؤں گا، جی لگا کے بولے یا رسول اللہ، اور طلب کے بولے یا رسول اللہ۔ میرے نبی کی پیاری ماں جی آپ فرماتی چاروں طرف میرے بستر کے پھر پرندے آئے، پرندوں نے میرے چاروں طرف موتی بکھیرنا شروع کر دیے۔ اس کے بعد میں وخرج منی نور، میرے جسم سے ہو گیا نور کا ظہور، آ گئے کائنات میں کائنات کے حضور، آ گئے کائنات میں کائنات کے حضور، اللہ کے آخری محبوب آئے، میرے مصطفیٰ آئے۔ حضرت آمنہ فرماتی میرے جسم سے نکلا نور نور نور، میرے جسم سے نکلا نور۔ میں قرآن کی آیت سے حوالہ دے کے جاؤں گا، جی لگا کے بولے یا رسول اللہ۔ حضرت آمنہ فرماتی وہ نور نکلا میرے جسم سے، اس نور سے میں نے ملک شام و بصرہ کے محلات کو دیکھ لیا، ملک شام و بصرہ کے مکانوں کو میں نے دیکھ لیا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ملک شام و بصرہ کے محلوں کو دیکھا یا میں نا، آپ فرماتی میں نے ملک شام و بصرہ کے محلوں کو دیکھا ہے۔ میں نے سوال کیا او نبی کی ماں جی، او امت کی ماں میں نا، آپ فرماتی میں نے ملک شام و بصرہ کے محلوں کو دیکھا ہے۔ اے آمنہ آپ یہ بتائیے کیا حضور کی آمد سے پہلے بھی کبھی ملک شام و بصرہ کے محلوں کو دیکھا ہے؟ کیا اس سے پہلے بھی آپ نے ملک شام و بصرہ کے محلوں کو دیکھا؟ یا میں نہ کہتی ہیں ملک شام و بصرہ کے محلوں کو دیکھنا بڑی بات ہے، بڑے دور کی بات ہے، کبھی میں نے اپنی دیوار کے پیچھے کا بھی نہیں دیکھا ہے، کبھی میں نے دیوار کے اپنی پیچھے کا بھی نہیں دیکھا۔ یا میں نہ پھر تم نے ملک شام و بصرہ کے محلوں کو کیسے دیکھ لیا؟ تو میرا رب کا قرآن کہتا ہے، نہیں بولیں گے آپ لوگ، جی لگا کے بولے یا رسول اللہ، اور طرف کے بولے یا رسول اللہ۔ میرے رب کے قرآن نے عارف رضا قریشی، او میرے بندے، میری بندی آمنہ سے، میرے محبوب کی ماں جی سے پوچھنا کیا ہے؟ قرآن نہیں پڑھا ہے، اگر پڑھا ہے تو پھر آیت دے دو دلیل سوال کرنے والوں کو۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا
ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. او غیب کی خبریں بتانے والے نبی، ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کے بھیجا ہے، ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا ہے، ہم نے آپ کو اپنی طرف دعوت دے کے، آپ اپنی طرف ہم نے دعوت دینے والا بنا کے بھیجا ہے. وہ سراج منیرا، او محبوب میں نے آپ کو چمکا کے بھیجا ہے، آپ کو چمکا کے بھیجا. منیرا، میں نے آپ کو تو چمکایا ہے، جو آپ سے مل جائے گا، جو آپ سے محبت کرے گا، جو آپ کے پاس میں آ جائے گا محبوبہ، وہ آپ کے صدقے میں خود بھی چمک جائے گا. میرے نبی کی پیاری ماں حضرت آمنہ نے میرے نبی کو اپنے شکم میں رکھا. اللہ کریم نے آمنہ کی آنکھوں میں وہ نور عطا فرمایا. میرے نبی کونین کی ماں جی نے، آمنہ نے میرے مصطفیٰ کو اپنے شکم میں رکھا ہے، اپنے پیٹ میں رکھا. وہ نور حضرت آمنہ کے شکم میں تھا. اللہ کریم نے نور محمدی کے صدقے میں آنکھوں میں آمنہ کی وہ نور عطا فرمایا کہ حضرت آمنہ نے مکہ میں بیٹھ کر جناب عبد المطلب کے گھرانے میں، حضرت عبداللہ کے مکان میں حضرت آمنہ کی آنکھوں میں وہ روشنی عطا فرمائی کہ مکہ میں بیٹھ کے ملک شام و بصرہ کے محلوں کو دیکھ لیا. اعلیٰ حضرت بولے صبح طیبہ میں ہوئی، صبح طیبہ میں ہوئی، بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، آیا ہے تارا نور کا. جناب آمنہ آپ فرماتی اس کے بعد میں میرا لال، میرا لجپال دنیا میں آ گیا. میرے دل میں خیال ہر ماں کی ایک تمنا، ایک آرزو، ایک خواہش ہوتی ہے اپنے لال کو پیدائش کے بعد میں دیکھے کیسا ہے. نہیں ہوتی ماں کی خواہش. اگر ماؤں سے پوچھ لوں تو ابھی تڑپ کے مائیں کہیں گی کہ ہاں ہمیں خواہش رہتی. کیا باپ کو خواہش نہیں رہتی ہے؟ باپ کو خواہش نہیں رہتی ہے؟ جس کو خواہش رہتی ذرا جی لگا کے بولے یا رسول اللہ. آنے کی بات نہیں، ان سے پوچھو اولاد کی اوقات کے جن کی اولادیں نہیں. ہاں، جو اولاد والے نہیں ان سے پوچھو کہ وہ اولاد کے چکر میں کتنے چکر لگاتے ہیں. ہاں، دروازوں پہ کتنے مولویوں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، کتنے پیروں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں جا کے. حضرت کوئی تعویذ کر دیجئے، کوئی گنڈا کر دیجئے، پانی پڑھ کر دے دیجئے. 10 سال شادی کو ہو گئے ہیں، ہمارے آنگن میں کوئی اللہ کی طرف سے کوئی ہمارے آنگن میں پھول نہیں کھلا ہے. اللہ ہمارے آنگن میں کوئی پھول کھلا دے. تمنا نہیں کرتے. پھر نبی کی ماں ہو حضرت آمنہ اور پیسہ لال کہ جس کے آنے کی خوشخبری 1.25 لاکھ کم و بیش 2 لاکھ انبیاء اور رسول نے کی، 2,24,000 انبیاء اور رسول نے جس کے آنے کی خوشخبری دی. جناب آدم آئے، بولے اللہ کا نبی آنے والا ہے. جناب حضرت شیش آئے، اللہ کا نبی آنے والا ہے. جناب حضرت نوح آئے، اللہ کا نبی آنے نہیں بولیں گے آپ؟ اللہ کا نبی آنے. کون سا نبی؟ آخری نبی آنے، آخری نبی آنے. اللہ کے 1.25 لاکھ کم و بیش 2,24,000 انبیاء اور رسول آئے، ہر ایک نے کہا اللہ کا نبی آنے. اب سمجھ لو کائنات میں کوئی ایسا نبی نہیں ہے. 1.25 لاکھ نبیوں میں ایک بڑی بات بتا دو جی لگا کے بولے یا رسول اللہ. 1.25 لاکھ کم و بیش 2 لاکھ انبیاء اور رسل میں کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں جس نے تیرے میرے نبی کا کلمہ نہ پڑھا ہو. دلیل دے رہا ہوں جی لگا کے بولے یا رسول اللہ. بہت بڑی بات ہے، محبت کے ساتھ بولے یا رسول اللہ. ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا کوئی غیرے کا کلمہ نہیں پڑھا. ہاں، مدینے والے کو ہلکے میں نہ لینا. مدینے والے پوری کائنات کے مالک و مختار ہے.
میرے تیرے نبی کا کلمہ 1.25 لاکھ نبیوں نے کیا، اور جی آج محفل میں جو بیٹھے حضور کی ملادت کی خوشیاں، حضور کی آمد پہ یہ تذکرے، حضور کے بیانات، حضور کے کمالات، حضور کی زندگی، حضور کی سیرت جو آپ سن رہے ہو، یہ سننا میرے آقا کے صحابہ کی سنت ہے، اسے بیان کرنا خود مدینے والے کی سنت ہے۔ جی لگا کے بولے یا رسول اللہ۔ اس 1.25 لاکھ نبیوں میں کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں جس نے تیرے میرے نبی کی میلاد نہ پڑھی ہو۔ اللہ معذور القادری صاحب تائید کریں گے۔ 1.25 لاکھ نبیوں میں کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں ہے جس نے تیرے میرے نبی کی میلاد نہ پڑھی ہو، کیونکہ اللہ کریم کی بارگاہ میں جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار سوال کر دیا تھا، او میرے ربا تو سب سے زیادہ کائنات میں کس سے پیار کرتا ہے؟ سب سے زیادہ تو پیار کس سے کرتا؟ اللہ کریم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پتہ ہے یہ سوال کیا کیوں تھا؟ اچھا یہ سوال آدمی، یہ کوئی عام آدمی بھی اگر کسی سے سوال کرتا ہے نا تو سوال اسی سے کیا جاتا ہے جو جس کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ محبت زیادہ ہو جائے نا، اگر زیادہ محبت ہو جائے، علامہ اظہر القادری صاحب سے میری اگر محبت زیادہ ہو جائے، مفتی شمیم صاحب سے محبت ہو جائے اور کافی دن میرے ساتھ رہتے ہوئے ہو جائے، تو میں پھر کبھی نہ کبھی سوال میں کر سکتا ہوں یا مفتی صاحب مجھ سے کر سکتے ہیں، آپ سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کے دل میں یہ خیال رہتا ہے کہ شاید سب سے زیادہ پیار ہم دونوں میں ہی ہے۔ زیادہ قریب رہتا نا تو اس کے دل میں یہ خیال آتا کہ ہم دونوں میں ہی سب سے زیادہ پیار ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ ملاقات کرنے رب سے کئی بار گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام کون نہیں بولیں گے آپ؟ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اللہ کے اول العزم جو پیغمبر ہیں ان میں سے ایک نبی کا نام اللہ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے برگزیدہ پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام نے کئی بار مرتبہ اللہ سے خواہش کی، پروردگار ربی ارنی انظر الیک، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میرے ربا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے رب نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور پروردگار تو اپنے بندوں کی بات نہیں ٹالتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا دل ٹوٹ جاتا اگر ڈائریکٹ منع کرتا، رب نے ڈائریکٹ منع نہیں کیا بلکہ فرمایا موسیٰ تم زیادہ اصرار کرتے ہو، زیادہ اگر ضد کرتے ہو تو ایسا کرو، یہ کوہ طور جو پہاڑ ہے اس پہ میں اپنی تجلی ڈالتا ہوں، اگر میری تجلی سے یہ پہاڑ سلامت رہا، برقرار رہا تو پھر سمجھو تم میری ذات کو دیکھ سکتے ہو، تم دیکھ سکتے ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل بھی نہیں ٹوٹے گا، اور وہ تو رب ہے، اگر منع کر بھی دے تو موسیٰ علیہ السلام ناراض بھی نہیں ہو سکتے۔ رب ہے، وہ مالک ہے، قادر ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام راضی ہو گئے، اب کوہ طور پہ گئے تو اللہ نے اپنی تجلی جب تھوڑی سی کوہ طور پہ ڈالی، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پہ تشریف لے آئے، بے ہوش ہو کے زمین پہ تشریف لے آئے۔ جی لگا کے بول دے یا رسول اللہ۔ لیکن اب جناب موسیٰ علیہ السلام نے کئی بار رب کی بارگاہ میں درخواست کی، ربا مجھے اپنی تجلی دکھا، ربا اپنی ذات دکھا دے۔ میرے رب نے فرمایا تم موسیٰ مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی زبان نبوت سے خود کہہ رہے، موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، نبی کی شانوں کو سن لو، اپنے مقدر پہ قربان جاؤ اور مچل کے نبی کی محبت میں بولو یا رسول اللہ۔ ہمیں اللہ نے کتنا بڑا نبی عطا فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ربا مجھے دکھا دے تو کیسا ہے۔ میرے رب نے فرمایا موسیٰ تم دیکھ نہیں سکتے، مگر جبریل سے کہو میرے ملائکہ کے سردار، او جبریل سونے آ جا، میرے محبوب سے جا کے کہہ دے تجھے تمہارے رب نے بلایا ہے، تمہیں تمہارے رب نے بلایا۔ پھر مجھے صدا لگانی کہ جانا موسیٰ کا کو جانا نبی جی کا کو جا۔ بولتے سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کا کجا یعنی موسیٰ علیہ السلام بھی گئے
اور اللہ کے پاک پیغمبر حضور بھی گئے، مگر آگے کا مصرع آئے گا جی لگا کے بولے یا رسول اللہ، تڑپ جائیں گے محبت کے ساتھ بولے یا رسول اللہ۔ جانا عیسیٰ کا کجا جانا نبی جی کا کجا، اپنا جانا اور ہے رب کا بلانا، رب کا بلانا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی کی پیاری ماں جی آپ فرماتی ہیں، یہی تو بات چل رہی تھی، یہی تو بات چل رہی تھی جی لگا کے بول دے یا رسول اللہ۔ میرے نبی کی پیاری ماں جی حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ، حضرت آمنہ آپ فرماتی کہ وہ وقت آ گیا میرا لال دنیا میں تشریف لے آئے، میرے جسم سے نور نکلا، اس نور سے میں نے ملک شام و بصرہ کے محلوں کو دیکھ لیا۔ اب میں بہت تیزی کے ساتھ اپنے گفتگو کی لاسٹ کو ایک طرف لے کے آ رہا ہوں جی لگا کے بولے یا رسول اللہ، اور طرف سے بول دیجیے یا رسول اللہ۔ میرے نبی کی پیاری ماں جی حضرت آمنہ فرماتی ہے میرے لال دنیا میں تشریف لے آئے، میرے دل میں خیال کہ میں دیکھوں میرا لال، میرا لجپال، میرا سونا، میرا مکی مدنی ہے کیسا۔ جب میں نے یہ دیکھنا چاہ تو آپ فرماتی ہیں فرائیتو کان مکحولن۔ ولادت کے جملے پڑھنے جا رہا ہوں انشاءاللہ مزہ آئے گا جی لگا کے بولے یا رسول اللہ۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں فرائیتو کان مکحولن مدہونن مغتونن مغسولن مسرورن محترن محترن مطہرن کان ساجدہ۔ آپ فرماتی ہیں کہ وہ لوگ سن لے جو میرے نبی کو اپنی طرح بشر کہتے۔ میرے نبی کی ماں فرماتی ہے میرا لال، میرا لجپال جب دنیا میں آیا تو میں نے اپنے لال کو کیا دیکھتی ہوں کہ سر کے بالوں میں تیل لگا ہوا ہے۔ ہے کوئی بچہ ایسا کہ جس کے سر کے بالوں میں تیل لگا ہو جب پیدا ہوا ہو؟ کوئی بچہ ایسا نہیں، میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، میرے مصطفیٰ کی طرح کوئی نہ ہے نہ ہو سکتا ہے، نہ ہے کوئی نہ ہو۔ اس لیے کہ ناپ سادو جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ سادو نو جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں۔ میرے نبی کی پیاری ماں جی حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ زاہدہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ وہ لال میرا لجپال آیا، سر کے بالوں میں تیل لگا ہوا ہے، آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے، ناف کٹا ہوا ہے، ختنہ کیے ہوئے ہیں، پاک و صاف ہے، مشک و عنبر کی خوشبوئیں جسم سے آ رہی ہے، مشک و عنبر کی خوشبوئیں جسم سے آ رہی ہے۔ کانا ساجدہ، آتے ہی میرے لال لجپال نے اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیا۔ پہلے دن کا بچہ اور آتے ہی سر کو سجدے میں رکھ دے، بول دیجئے حضور کے نام پہ سبحان اللہ۔ راجستھان کے زندہ دل غیور مسلمانوں، قسمت پہ ناز کرو، اللہ نے ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا کہ جس نبی کی امت میں ہم گناہ کر بھی لیتے مگر ہمارے گناہ پروردگار چھپاتا رہتا ہے۔ نہ سوالات انبیاء و رسول کی امتیں رہیں، ان امتوں کے گناہ آج ہمیں پتہ ہے انہوں نے کیا کیا گناہ کیے، ہمیں پتہ ہے انہوں نے کیا کیا گناہ کیے، مگر ہمارے گناہوں کی ان امتوں کو پتہ نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور وہ امتیں ایک ایک گناہ کرتی تھی، اللہ کا عذاب آ جاتا تھا، اور آج ہم میں کون سے گناہ نہیں۔ وہ جو ساری امتوں میں ملے ہوئے سب کے جتنے گناہ تھے اتنے یہ ایک امت گناہ کر رہی ہے، مگر رب فرماتا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میرے محبوب اگر تم اس میں نہ ہوتے تو میں انہیں ہلاک کر دیتا۔ محبوب تم ہو اس میں جب تک عذاب آ نہیں سکتا ہے۔ تو پتہ چلا میرا نبی آج بھی ہم میں موجود ہے، جی لگا کے بولے یا رسول اللہ کی بات۔ پتہ چلا کہ ہمارا نبی آج بھی ہم میں موجود ہے، اپنی قبر انور سے آج بھی ہم مسلمانوں پر نظر کرم کر رہے ہیں، جی لگا کے بولے یا رسول اللہ۔ اور میرے مصطفیٰ جب تک رہیں گے، اس لیے پتہ چلا ہم پہ عذاب نہیں آ رہا ہے، ہمارے مصطفیٰ ہمیں بچائے ہوئے، مگر ہمیں نمازوں کی تو پابندیاں کرنا پڑے گی نا۔
روزے کی پابندی کرنا پڑے گی، گناہوں سے بچنا پڑے گا ہمیں، اس لیے کہ ہمارے مصطفیٰ اگر ہم سے ناراض ہو گئے تو پھر ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں لگ سکتا، ہمارا پرسان حال نہیں ہوگا، میدان محشر میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، اگر کوئی حال پوچھنے والا ہوگا تو آمنہ کا لال ہوگا، جس کا ہم نے اور آپ نے کلمہ پڑھا، اسی نبی کی محبت میں بولے یا رسول اللہ۔ میرے نبی کی ماں جی آپ فرماتی کہ اس کے بعد میں سر کو سجدے میں رکھا، میں نے دیکھا کہ میرے لال نے سر کو سجدے میں کیوں رکھا ہوا ہے، جب میں پاس گئی کہ آنکھوں کی طرف میں نے دیکھا کہ معجزے والی آنکھیں بند ہیں، زبان چل رہی ہے، ہونٹ ہل رہے، میرے دل میں خیال آیا کہ میں دیکھوں تو صحیح یہ ہونٹ ہل کیوں رہے، ان سے نکل کیا رہا ہے، میں نے کان کو پاس میں کیا تو آواز آ رہی تھی، اللہم رب حب لی امتی امتی امتی، او میرے پروردگارا میری گنہگار امت کو بخش دے۔ او لوگوں میرے مصطفیٰ دنیا میں آئے تو امت کو بخشوانے کی باتیں کرتے رہے، اس کے بعد میں کل میدان محشر میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، ہر ایک انسان اپنی اپنی پریشانی میں پریشان ہوگا، اپنے اپنے گناہوں کے دلدل میں پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، کسی کے ٹکنوں تک، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کی کمر تک، کسی کے سینے تک، کسی کی گردن تک پسینہ کوئی سراپا ڈوب رہا ہوگا، تمام امت اپنے گناہوں کو لے کے پریشان پھر رہی ہوگی، یہی امت پریشانی کے عالم کو لے کے اپنی پریشانی والا سوال جناب آدم کی بارگاہ میں جائے گی، مختصر یوں سمجھو کہ آدم سے لے کے جناب حضرت ابراہیم تک آئے گی، ابراہیم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آئے گی، او اللہ کے نبیوں ہماری مدد کرو، رب کی بارگاہ میں سفارش کرو، ہر ایک نبی اللہ کا کہے گا یہ کام ہمارا نہیں ہے، آج تو ہم خود سفارشی ڈھونڈ رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، سوا لاکھ نبی رب کی بارگاہ میں بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کریم آج جلال میں اللہ کے پاک پیغمبر جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پوری امت پہنچے گی، اللہ کے نبی آپ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ تو اللہ کے روح اللہ ہے، آپ کو اللہ رب العزت نے اپنی روح کا کرا خطاب دیا ہے، او اللہ کے نبی آپ مہربانی فرمائیں رب کی بارگاہ میں سفارش کر دیجئے، حضرت عیسیٰ کہیں گے اذهبوا الی محمد، تمام کی تمام چلے جاؤ، یہ کام میرا نہیں ہے، مگر میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں، تمام چلے جاؤ محمد کے پاس میں، یہ کام آج کائنات کے آخری پیغمبر اللہ کا محبوب محمد الرسول اللہ کریں گے، جب امت پہنچے گی ادھر دیکھا جائے گا میرے آقا سید کونین سر کو سجدے میں رکھے ہوئے ہوں گے، رب کی بارگاہ میں ادھر دعائیں چل رہی ہوں گی، رب حبلی امتی رب حبلی امتی، او میرے پروردگارا تو نے وعدہ کیا تھا والا سوف یعطیک ربک فترضی، او میرے پروردگارا تو نے وعدہ کیا تھا محبوب میں تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا، رب قدیر پھر فرمائے گا تو مجھے صدا لگانی، آپ لوگ بولے یا رسول اللہ، رب نے فرمایا جو مانگے دے دو، رب نے فرمایا جو مانگے دے دو، اے فرشتو محمد کو دیکھو، سر سجدے میں آنکھوں میں آنسو، سر سجدے میں آنکھوں میں آنسو، رب حبلی دعا کر رہے ہیں، رب حبلی دعا کر رہے ہیں، میرے آقا کا کلمہ پڑھنے والوں، میرے نبی سے پیار کرنے والوں، حضور کا کلمہ پڑھو، حضور کی صحابہ کی محبت دل میں رکھو، اور ہر وقت میں یہی تمنا رکھنا چاہیے کہ کسی حال میں بھی کچھ بھی ہو جائے، دنیا جیسی گزرنا ہے گزر جائے، مگر آمنہ کا لال ہم سے راضی ہو جائے، مصطفیٰ ہم سے راضی
ہو جائیں اللہ کے نبی کے وہ مقدس میرے آقا کا وہ مقدس پاک و نسب وہ پاک شجرہ جس کی فرمائش دنیا بھر میں اللہ کا شکر ہے. عارف رضا قریشی کو تقریر کرنے کے لیے کتنے لوگ یہی حضور کے باپ داداؤں کے نام سننے کے لیے بلاتے ہیں. مجھ سے فرمائش کی گئی حضور کا یہ شجرہ ضرور پڑھنا ہے. اگر یہ شجرہ آپ کو بھی سننا ہے تو جی لگا کے بولو یا رسول اللہ. محبت کے ساتھ بولیے یا رسول اللہ. حضور کا شجرہ سنا دیں آپ کو. آپ سمجھ نہیں پائیں حضور کا شجرہ کیا ہے. حضور کے باپ داداؤں کے نام. اگر آپ سے بھی پوچھا جائے کہ آپ کے باپ دادا پردادا لکڑ دادا شکر دادا بس 4-5 تک ہو جاؤ گے اس کے بعد ختم ہو جائے گا. آگے پتہ ہی نہیں ہمارا نسب ہے کہاں. میرے آقا سید کون آمنہ کے لال فرماتے نا خیرکم نسبا و خیرکم حسبا. میرے آقا فرماتے مجھے اللہ کریم نے تم سب میں نسب کے اعتبار سے حسب کے اعتبار سے تم سب میں بہتر بنایا ہے. مجھے میرے رب نے تم سب میں نسب و حسب کے اعتبار سے بہتر. نہیں بولیں گے جی لگا کے بولیے. ابھی ہمارے مولانا شمشاد صاحب سمجھ رہے تھے کہ پبلک جا چکی ہے اور چلے بھی گئے تھے لوگ, مگر عارف رضا قریشی کو جو کرنا ہے وہ کرتا ہے. سائے سب لوگ چلے جائے. بھئی میں تو 4 آدمی ہوتے, میرا کام مجھے تقریر کرنے کے لیے قریب 4-6 سے قریب مجھے بلایا گیا. ہاں تو مجھے جو کام کرنا تھا اپنا کام کرنا ہے, لیکن آپ لوگوں کا کام سننا تھا. مگر یہ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ لوگ یہاں ہیں. لیکن یہ مہربانی کیا, یہ سمجھیے کہ ہمارے آقا کی ہم پر مہربانی ہے کہ اپنے ذکر میں بلا لیا. اور میں بھی آپ کو ایک بات اور بتاؤں, یہ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا نام تو کوئی شخص اس وقت تک لے نہیں سکتا جب تک میں نہیں چاہوں. اور یہ جشن عید میلاد النبی کانفرنس ہے اور جشن غوث الورا کانفرنس بھی ہے, دونوں ہیں اور دونوں کا مقام بڑا اعلیٰ ہے. میرے آقا نبیوں کے سردار ہیں, غوث اعظم ولیوں کے سردار ہیں. ابھی آپ کو بتاؤں گا تو انشاءاللہ سرکار غوث پاک کی بات. اچھا جی لگا کے بولی یا رسول اللہ, اور تھوک کے بولتے یا رسول اللہ. میرے آقا سید کونین فرماتے ہیں اللہ کریم نے مجھے حسب و نسب کے اعتبار سے تم سب میں پاک و پوتر پیدا فرمایا. مجھے تم سب میں میرے رب کریم کے پیارے نبی نے فرمایا مجھے حسب و نسب کے اعتبار سے اللہ کریم نے سب میں بہتر بنایا ہے. اسی نبی کا پاک شجرہ پاک نسب سنو, باپ داداؤں کے نام حضور کے سنو, اور یہ سوچ کے بولنا تاکہ اللہ کے نبی کے اللہ کے نبی سید کونین کے باپ داداؤں کے نام آ رہے. اگر آپ نے بولا یا رسول اللہ تو حضور اگر خوش ہو گئے تو اپنا بیڑا پار ہو جائے گا. جناب آدم کے بیٹے شیش, جناب آدم کے بیٹے شیش کے بیٹے یانوش, یانوش کے بیٹے کینان, کینان کے بیٹے میلائیل, میلائیل کے بیٹے بیارت, بیارت کے بیٹے ادریس, ادریس کے بیٹے متبشر, متبشر کے بیٹے نمک نیک نام کے بیٹے نو, نو کے بیٹے سام, سام کے بیٹے ارفشاد, ارفشاد کے بیٹے عابر, عابر کے بیٹے فائز, فائز کے بیٹے راؤ, راؤ کے بیٹے سارو, ساروج کے بیٹے ناؤ, ناؤر کے بیٹے طارق, طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ, ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے جناب حضرت اسماعیل ذبیح اللہ, اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے جناب حضرت عیسیٰ اسماعیل ذبیح اللہ, اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار, قیدار کے بیٹے رام, رام کے بیٹے اوس کے بیٹے مسیح, مسیح کے بیٹے سمی, سمی کے بیٹے زارے, زارے کے بیٹے نائس, نائس کے بیٹے مقسی, مقسی کے بیٹے امام کے بیٹے کناد, کناد کے بیٹے یسر, یسر کے بیٹے زیشان, زیشان کے بیٹے ادی, ادی کے بیٹے ردے, ردے کے بیٹے یلدر, یلدر کے بیٹے ادی, ادی کے بیٹے ردے, ردے کے بیٹے یلجل, یلجل کے بیٹے نازن, نازن کے بیٹے یسربی, یسربی کے بیٹے سمبر, سمبر کے بیٹے حمدان, حمدان کے بیٹے دعا, دعا کے بیٹے عبید, عبید کے بیٹے ابکر, ابکر کے بیٹے ایفی, ایفی کے بیٹے ماخی, ماخی کے بیٹے نائش, نائش کے بیٹے جائم, جائم کے بیٹے تابق, تابق کے بیٹے تدراف, تدراف کے بیٹے بلداس, بلداس کے بیٹے حزا, حزا کے بیٹے ناشر, ناشر کے بیٹے ابی, ابی کے بیٹے کمبال, کمبال کے بیٹے بوس, بوس کے بیٹے اوس کے بیٹے سلیمان, سلیمان کے بیٹے حمیسر, حمیسر کے بیٹے ادو, ادو کے بیٹے ادران, ادران کے بیٹے مات, مات کے بیٹے ندار, ندار کے بیٹے مدر, مدر کے بیٹے ریاض, ریاض کے بیٹے مدرکا, مدرکا کے بیٹے خزیمہ, خزیمہ کے بیٹے کے نانا, کے نانا کے بیٹے ندر, ندر کے بیٹے مالک, مالک کے بیٹے فار, فار کے بیٹے غالب,
غالب کے بیٹے لوئی کے بیٹے کعب کے بیٹے مرہ کے بیٹے کلاب کے بیٹے قصی کے بیٹے عبد مناف کے بیٹے ہاشم کے بیٹے عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے جناب محمد رسول اللہ. تکبیر، نعرہ رسالت، جشن احمد رسول، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، علماء اکرام. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بیٹے جناب محمد رسول اللہ. تو پھر مجھے صدا لگانی، تو شاہ خوبا تو جان جانا، تو شاہ خوبا تو جان جانا ہے، چہرہ کتاب تیرا نہ بن سکی ہے. بولیے جی لگا کے سبحان اللہ. نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا. کوثر بھی انہی کی ہے، کوثر بھی انہی کی ہے، جنت بھی انہی کی ہے. سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے دونوں جہاں یارو، ہے دونوں جہاں یارو، جاگیر محمد کی نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری. ذکر غوث پاک کی طرف آ رہا ہوں، جی لگا کے بولے یا رسول اللہ. اور سرکار غوث پاک کی نسبت بھی دیکھیے کہاں تک مل رہی، جی لگا کے بولے یا رسول اللہ. اس شجرے کو اگر تھوڑا اور آگے بڑھا دیا جائے تو غوث پاک تک پہنچا دو، آپ کے اگر محبتیں مل جائیں. جی لگا کے بولے یا رسول اللہ. جناب آدم کے بیٹے نہیں بولیں گے آپ. عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے جناب محمد رسول اللہ. میرے آقا سید کونین کی پیاری بی بی طیبہ طاہرہ زاہدہ ام المومنین جناب حضرت خدیجۃ الکبریٰ. بولیے جی لگا کے سبحان اللہ. مفتی شمیم صاحب قبلہ جی لگا کے بولتے یا رسول اللہ، بولے یا رسول اللہ. میرے نبی کی پیاری ماں، پیاری بی بی جناب حضرت خدیجہ کی پیاری بیٹی لفت جگر میرے آقا کی نور نظر جناب حضرت طیبہ طاہرہ زاہدہ زکیہ خاتون جنت فاطمہ زہرا کے شور نامدار علی حیدر مولا مشکل کشا، حضرت علی مولا مشکل کشا. حضرت علی کے بیٹے امام حسین، دوسرے بیٹے امام حسن، امام حسین کے بیٹے جناب حضرت امام زین العابدین کے بیٹے حضرت امام جعفر، امام باقر، حضرت امام جعفر صادق، امام جعفر کے بیٹے امام باقر کے بیٹے امام جعفر صادق، حضرت امام جعفر صادق کے بیٹے موسیٰ کاظم کے بیٹے علی رضا کے بیٹے حضرت محمد الجواد کے بیٹے جناب حضرت سیدنا عیسیٰ کے بیٹے جناب حضرت سیدنا عبداللہ کے بیٹے جناب حضرت سیدنا محمود کے بیٹے جناب حضرت سیدنا محمد کے بیٹے جناب حضرت سیدنا عبداللہ سومئی، حضرت عبداللہ سومئی کی پیاری لخت جگر نور نظر حضرت فاطمہ ام الخیر کے پیارے بیٹے جناب غوث اعظم جیلانی. واہ کیا مرتبہ غوث والا
مرتبہ ہے غوث بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ قدم آلا. اتنی محنت آپ کروا رہے ہیں نا اور ایک وقت میں 2 موضوع بلوا رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے میں موضوع پہ بولتا ہوں اور 2 تقریریں کروا رہے ہیں. آپ تو 2 نذرانے نہیں ہو گئے. ایک وقت میں ایک اسٹیج پہ 2 تقریریں کروا رہے ہیں, 2 نذرانے ہو گئے. بہرحال آپ کی محبت ہے, ہر چیز لگا کے بولتے یا رسول اللہ, اور توڑ کے بولتے یا رسول اللہ. سرکار کو اس بات کی بات بتا دوں پھر اس کے بعد میں اپنی بات کروں. وقت کافی ہو گیا, جی لگا کے بول لے یا رسول اللہ, اور توڑ کے بول دے یا رسول اللہ. بہت مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. کون سا قدم؟ جناب حضرت غوث پاک فرماتے قدمی حاضی علی کل رکبت کل ولی اللہ. یہ حضرت غوث پاک فرماتے میرا یہ قدم اللہ کے تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے. تمام اللہ کے ولیوں کی گردنوں پہ اللہ کا شکر ہے. ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے, جس نبی کا کلمہ پڑھا وہ 1.25 لاکھ نبیوں کا سردار ہے. اور جس ولی کی عقیدت اس سینے میں بسائی ہے وہ اللہ کے تمام ولیوں کا سردار ہے. اور جس امام کی ہم تقلید کرتے ہیں وہ تمام اماموں کا سردار امام اعظم ہے. اور جس محب رسول اعلیٰ حضرت جس کو عاشق کو مانتے ہیں وہ عاشق نامدار بریلی کا تاجدار اعلیٰ حضرت. اور اعلیٰ حضرت کے بارے میں کچھ لوگوں کا جب نام اعلیٰ حضرت کا آتا تو پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے, پیٹ میں درد ہو جاتا ہے شروع. لیکن لوگوں ان کی غلط فہمیاں ہیں, جن کے پیٹوں میں درد شروع اعلیٰ حضرت کے نام پہ ہوتا ہے. سنو, اللہ کو کون جانتا تھا؟ کوئی نہیں جانتا. اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ کتنے لوگ ایسے اب بھی اللہ کو نہیں جانتے, اللہ کو نہیں جانتے, اللہ کو نہیں مانتے. جملے دونوں ہیں. یہ ممبر, موجودہ ممبر پہ میں بیٹھا, ذمہ دار اسٹیج ہے, معزز علماء بیٹھے. بات عارف رضا قریشی کو یہ سی نہیں کہے گا جو دلیل سے خلاف ہو. اللہ کو کتنے لوگ ایسے جانتے بھی نہیں, اللہ کو کتنے لوگ ایسے مانتے بھی نہیں ہیں. جانتے بھی نہیں ہیں, مانتے بھی نہیں. ابھی بھی کتنے لوگ اگر جانتے ہوتے تو دریا کو, پانی کو, پتھروں کو پوچھتے. انہیں پتہ ہی نہیں ہے اللہ ہے کون, انہیں پتہ ہی نہیں اللہ ہے کون. اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو مانتے نہیں, وہاں بھی مانتے نہیں. وہ کہتے ہیں ہم نبی کو مانتے ہیں, اللہ کو مانتے ہیں. جو نبی کو نہ مانے تو وہ اللہ کو کب مانتا ہے؟ اس لیے کہ نبی اللہ نے حضور فرماتے ہیں, اللہ خود فرماتا ہے جو میرے محبوب کو نہیں مانے گا تو پھر وہ میرا نہیں. رب نے خود فرما دیا جو میرے محبوب کو نہیں مانے گا وہ میرا نہیں. تو وہ اپنی زبان سے کتنا کہتا رہے میں اللہ کو مانتا ہوں تو اللہ کا ہو جائے گا؟ وہ نہیں ہو سکتا ہے. تو جی لگا کے بولے یا رسول اللہ. میرے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کئی ہزار کے مجمع میں تقریریں کیا کرتے تھے. سرکار غوث پاک 70 ہزار کا مجمع. حضرت ایک اللہ کے ولی ہیں سرکار غوث پاک کے دور کے, جی لگا کے بولے سبحان اللہ. غوث پاک کی محفل جو ہوتی تھی وہ غوث پاک کی محفلوں میں صرف ایسا نہیں عوام کو لوگ سننے کے لیے آتے تھے, ان پڑھ لوگ آتے تھے, بڑے بڑے عالم, بڑے بڑے اللہ کے ولی سننے کے لیے غوث پاک کا خطاب آتے تھے. سبحان اللہ. اور 70 ہزار کا مجمع. اب دیکھیے تھوڑا سا میں ڈسٹرب شروع میں کر رہا تھا لیکن اللہ کا احسان ہے اس نے کام اٹھا دیا کہ اتنی دور تک آواز ہم بغیر مائک کے نہیں پہنچا سکتے. اور سرکار غوث پاک 70 ہزار تک آواز پہنچتی تھی. اب میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت تمیم داری ایک اللہ کے ولی ہیں, جی لگا کے بولے یا رسول اللہ. حضرت تمیم داری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ہر دن سرکار غوث پاک کی محفل کو سننے کے لیے جاتا. ہر دن میرا معمول تھا میں سرکار غوث پاک کی محفل کو سننے کے لیے جاتا تھا اور سب سے آگے والی صف میں بیٹھ کے سنتا تھا کیونکہ یہ مائک وغیرہ نہیں تھا اس وقت میں. سرکار غوث پاک بغیر مائک کے 70 ہزار کے مجمع میں تقریریں کرتے تھے. کتنے؟
70 ہزار کے مجمع میں تقریریں کیا کرتے سرکار غوث پاک، اور جو آواز شروع میں آتی تھی وہی آواز لاسٹ میں جاتی تھی. سبحان اللہ، یہ کمال تھا سرکار غوث پاک کا، کرامت ہے غوث پاک کی. جی لگا کے بولے یا رسول اللہ. اللہ جس کو نواز دیتا ہے تو اللہ بے شمار نوازتا ہے. ہاں جی لگا کے بولے یا رسول اللہ. حضرت تمیم داری آپ فرماتے ہیں، اب اس کی دلیل یہ سن لو. یہ بات ہو گئی کہ سرکار غوث پاک 70 ہزار کے مجمع میں تقریر کرتے تھے. اب اس پہ دلیل بھی چاہیے نا، کہ کوئی دلیل ہے، کسی نے دیکھا ایسا. حضرت تمیم داری آپ فرماتے ہیں میرا معمول یہ تھا، میں ہر دن پہلے والی صف میں سرکار غوث پاک کے ممبر کے برابر میں بیٹھتا، لیکن ایک دن میں محفل میں دیر سے پہنچا، کام کوئی لگ گیا جس کی بنیاد پر میں محفل سرکار غوث پاک کی، مجلس سرکار غوث پاک کی شروع ہو گئی، خطاب ہونے لگ گیا، غوث پاک تقریر کر رہے ہیں. لیکن میں جب پہنچا میں نے دیکھا مجمع پورا پنڈال پر ہو چکا ہے، پورا پلاٹ بھر چکا ہے، جگہ آگے جانے کی نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں مجھے اب اتنا 70 ہزار کا مجمع، تھوڑا بہت مجمع ہو تو آدمی ادھر ادھر کر کے چلا جائے، 1000-2000 کا ہو ادھر ادھر کر کے چلا جائے. اب بھی چلے جاتے ہیں لوگ، نہیں جاتے ہیں. اور 70 ہزار کا مجمع کہاں تک جائے گا؟ 70 ہزار کا مجمع لگا ہے. میں آیا تاخیر سے، میرے دل میں خیال آنے لگ گیا. ہر دن غوث پاک کے پاس میں بیٹھتا تھا، آواز بڑی اچھی آتی تھی، لیکن 70 ہزار کے بعد میں آج موقع ملا ہے، آواز پتہ نہ غوث پاک کی میرے پاس تک آئے گی یا نہیں آئے گی. باتیں میری سمجھ میں، آواز جب نہیں آئے گی تو باتیں بھی سمجھ میں نہیں آئیں گی. آپ فرماتے میرے دل میں یہ خیال تھا، میں سوچ کے آ رہا تھا، میں محفل میں آ کے بیٹھا، اللہ کی عزت و جلال کی قسم میں. آپ فرماتے حضرت تمیم داری کہ میں نے کیا دیکھتا ہوں کہ میں جہاں جگہ ملی لاسٹ میں بیٹھ گیا. خدا گواہ ہے میں نے دیکھا جیسے ہر دن آگے والی صف میں آواز اپنے غوث پیر و مرشد کی سنتا تھا، 70 ہزار کے مجمع میں ویسی آواز سن رہا ہوں. واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچو کے سروں سے قدم آلا، تیرا لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ. بالکل تقریر اب لاسٹ ہو رہی